اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا جو رشتہ ہے وہ بندگی کا رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، نکاح سے پاک ہے، شریک سے پاک ہے۔ اس کے ساتھ کسی کا کوئی اور رشتہ، کوئی اور تعلق، اس کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہے اسے کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا، ایک ہی نام ہے اور وہ ہے بندے کا خدا سے رشتہ ہے، بندگی کا رشتہ ہے۔ اور یہ اتنا باکمال رشتہ ہے، اتنا باکمال رشتہ ہے کہ میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس لفظ کو اختیار نہیں فرمایا، حضور نے اس لفظ کو پسند فرمایا۔ حضور نے اپنے لیے اس لفظ کو پسند فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے اختیار دیا تھا کہ میں نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت یوسف نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، حضرت سلیمان نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ تو حضور فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا نبی اور بادشاہ بننے کا، تو میں نے کہا مولا نہیں، تو بادشاہت رہنے دے، تو مجھے نبی اور بندہ بنا لے، تو مجھے نبی اور اللہ کرے آپ کو بھی وہ لذت حاصل ہو جو حضور بیان فرما رہے ہیں، اللہ کرے آپ کو وہ کیف، وہ سرور حاصل ہو۔ اقبال کہتے ہیں متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی۔ اقبال کہتے ہیں اگر ساری دنیا کی تجھے بادشاہی مل جائے تو ٹھوکر مار دینا، ساری دنیا کی بادشاہی سے بہتر ہے رب کا بندہ بن جانا۔ مقام بندگی میں لذت بڑی ہے، اس میں سرور بڑا ہے، اس میں کیف بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کی تڑپ رکھی ہے انسان کے وجود میں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند آتی ہے، یہ انسان کے وجود کی ضروریات ہیں۔ اسی طرح اس کے وجود میں عبادت کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو آپ کو ملے گا کہ انسان درختوں کو پوجتا رہا، چاند کو پوجتا رہا، ستاروں کو پوجتا رہا، یہ پتھروں اور پہاڑوں کی اور بتوں کی پوجا کرتا رہا، یہ تو ملے گا۔ اور ایسے بھی بدبخت ہوئے جنہوں نے معاذ اللہ شیطان کو خدا مان لیا۔ ہر جگہ آپ کو یہ تو ملے گا پوری تاریخ انسانیت میں کہ کسی نے کسی کو پوجا ضرور ہے، یہ نہیں ملے گا کہ کوئی وقت ایسا گزرا ہو کہ کسی نے کسی کی عبادت نہ کی ہو۔ لوگ گمراہ ہوئے تو غلط جگہ پہ چلے گئے، لیکن بندگی کی لذت اور عبادت کا ذائقہ اللہ نے وجود میں رکھا ہوا ہے۔ یہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں نا، کہتے ہیں صاحب ایک عجیب سی بے چینی ہے، کچھ کھو سا گیا ہے، سمجھ نہیں آتی، پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، بچے بھی فرما بردار ہیں، لیکن ایک بے سکونی سی ہے، ایک لایانی سا خوف ہے، ایک انجانا سا درد ہے۔ تو بھائی وہ درد یہ ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا سکون تو میں نے اپنی یاد میں رکھا ہوا ہے، تجھ سے نا عبادت الہی کا جذبہ کھو گیا ہے، غلط جگہ سکون ڈھونڈنے لگا ہے، تو نے کلب میں سکون ڈھونڈا ہے، یاروں کی محفل میں سکون ڈھونڈا ہے، کبھی شعر و سخن میں سکون ڈھونڈا ہے، کبھی تو نے میٹھی رسیلی خوبصورت باتوں میں سکون ڈھونڈا ہے۔ سکون تو میں نے اپنی بندگی میں رکھا ہے، سکون تو میں نے اپنی یاد میں رکھا ہے، لذت تو میں نے عبادت میں رکھی ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن اور انسان پیدا ہی اس لیے کیے تھے کہ میری بندگی کرے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت اصل ہے، عبادت اصل ہے، عبادت روح ہے، عبادت مقصد ہے، عبادت انسان کی طبعی ضرورت ہے۔ عبادت نہیں کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا، عبادت نہیں کرے گا تو بے سکون رہے گا، بے چین رہے گا، بے قرار رہے گا۔ عبادت اسے اللہ کے قریب کرے گی، عبادت اس کے دل میں نور پیدا کرے گی۔ عبادت جب یہ عبادت کرے گا، زیادہ کرے گا، زیادہ کرے گا، زیادہ کرے گا، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں پھر اللہ اسے اپنا قرب عطا فرمائے گا، پھر اللہ اسے اپنی ولایت عطا فرمائے گا۔ اب تو لوگ بھاگتے ہیں نا، نماز سے بھاگنے والا ولی بن گیا ہے۔ اب آدمی جو تھوڑا سا پابندی جس کے لیے مشکل تھی وہ ملنگ بن گیا ہے، اور لوگ بھی ولایت کا درجہ اس کے لیے ڈھونڈنے لگے ہیں۔ جو آدمی زیادہ تر مجذوب رہے، حالانکہ صوفیاء کہتے ہیں کہ مجذوب تو ولایت میں چھوٹا درجہ ہے، اس لیے کہ وہ تو صرف اپنے جو گئے۔ ولایت کا اعلیٰ درجہ تو وہ ہے جو اپنی بھی بات کرے اور مخلوق خدا کی رہنمائی بھی کرے، وہ بڑا درجہ۔
عبادت کثرت کے ساتھ کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور ولی بنتا ہے۔ یہاں لوگ فرض نہیں پڑھ رہے، اور بخاری مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بندگی کو ولایت کی علامت قرار دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا بندہ نفل پڑھتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، راتوں کو جاگتا رہتا ہے، ساون کی کالی راتوں میں۔ ساون کی، یہ پتہ شاعر نے کیوں کہا ہے؟ رات ٹھنڈی ہو تو نیند زیادہ آتی ہے۔ ساون کی، کہتے ہیں ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے۔ ساون کی کالی راتوں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری۔ میاں صاحب نے بھی اس پر تبصرہ کیا ہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے۔ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، تے درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی، اٹھو تہجد کا ٹائم ہو گیا، اٹھو صلاۃ اللیل کا ٹائم ہے، اٹھو تراویح پڑھنی۔ رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو، اللہ کا بندہ نفل پڑھ کے، صلاۃ اللیل پڑھ کے، اشراق پڑھ کے، اوابین پڑھ کے، نفل پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور رب فرماتا ہے جب میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرے قریب ہوتا ہے، تو یہ بخاری مسلم ہے، بخاری مسلم۔ اگر کسی کے شرک کو غش آنے لگ جائے تو وہ بخاری مسلم جا کے پڑھے۔ اگر کسی کو دقت ہونے لگ جائے نا، پریشانی بڑی جلدی ہوتی ہے لوگوں کو، بخاری مسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے میرا بندہ جب کثرت سے نفل پڑھتا ہے تو میرے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ زبان کس کی بنتا ہے؟ بھائی ادھر فتویٰ دینا، ادھر نہ دینا، ادھر فتویٰ دینا۔ کہ میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اپنے بندے کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر سنتا کس طرح ہے کہ مرید پاکستان میں پکارتا ہے تو غوث اعظم بغداد میں سنتے ہیں، پھر اس طرح سنتا ہے۔ پھر وہ بولتا کس طرح ہے کہ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے آواز دیتے ہیں تو اللہ روحوں تک آواز پہنچا دیتا ہے۔ پھر وہ پکڑتا کس طرح ہے، پکڑتا کس طرح ہے، ہاتھ کس طرح ڈالتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے میدان میں کودتے ہیں، کافر قلعے کے اندر بند ہیں، ان کی دیواروں پہ بھی زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں میں نے پکڑا ہے، اب میری پکڑ سے تم چھوٹ سکتے اب مشکل ہے۔ اور چلتا کس طرح سے ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں بغداد کے اس پیر کو بھی جانتا ہوں جو ہر روز عصر کی نماز مکے میں پڑھتے ہیں اور مغرب کی نماز مدینے میں آ کے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ وہ قدم ان کے ہیں پر طاقت کس کی ہے؟ میں نے بخاری مسلم پیش کی۔ لیکن یہ ملتا کسے ہے؟ کسے ملتا ہے؟ جو فجر کے وقت بھی کہے کہ میں کعبے پڑھ کے آیا ہوں، سویا رہے، زور کے وقت بھی لیٹا ہو وہ کہتا ہے نہیں میں نے بیت المقدس میں پڑھی ہے، اور مغرب کا وقت ہو تو کہے نہیں میں تو پڑھ آیا ہوں جا کے حرم شریف میں۔ او خدا کے بندے، حضور نے فرمایا جو فرض کے علاوہ نفل کی کثرت کرے پھر اس کی مقام بندگی اس مقام کو پہنچ جاتی ہے کہ جو وہ کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اس کے منہ سے نکل جاتا ہے رب ایسا کر دیتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب بندگی اسے نصیب ہو، جب وہ اللہ کا بندہ ہو۔ میں نے جو لفظ کہے تھے ان لفظوں کی تاثیر کو ذرا سمجھیے گا۔ بندے کا خدا سے رشتہ ہی بندگی کا ہے، بندے کا رشتہ ہی بندگی کا ہی تو رشتہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا حضور کتنی کو بندگی کریں؟ بڑا پیارا لفظ ہے، حضور کتنی کو کریں؟ تو حضور نے فرمایا تو خلوص سے وضو کر، خلوص سے اللہ اکبر کہہ کے قیام باندھ، خلوص سے رکوع کر، عاجزی والا سجدہ کر۔ فرمایا 2 رکعتیں خلوص سے پڑھ تو صحیح، رب تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ 2 تو پڑھ، 2 پڑھنے پہ اللہ جنت دے دے گا، پر پڑھ خلوص سے، پڑھ خلوص سے پڑھ۔ 2 رکعت بندگی نہیں کرتے لوگ، بڑا مشکل ہے۔
میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں محفل میں 2.5 گھنٹے بیٹھے ہیں، نماز کا وقت آیا تو نکل گئے۔ ایک صاحب تویز لینے آ گئے میرے پاس، پونا گھنٹہ انہوں نے اپنی بپتا سنائی، بڑا پریشان ہوں، بڑی تکلیف ہے، بھائی بھی لوٹ کے کھا گئے، بھتیجوں نے بھی ظلم کیے، پھر سسرال والوں نے بھی بڑا ستایا، فلانے نے بھی اس طرح کیا، دوست یار بھی سارے بڑا الجھ گیا۔ ایسا تویز دیں کہ موج لگ جائے، فٹافٹ کریں۔ اتنی دیر میں عصر کا وقت ہو گیا۔ میں نے کہا آپ نے بات بڑی لمبی کر دی، تو آپ اس طرح کریں کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد تعویذ دیتا ہوں۔ میں اٹھ کے مسجد میں گیا، اور نماز کے بعد جب میں لوٹا تو وہ صاحب ہاتھ میں سگریٹ لیے نا، ہاتھ میں سگریٹ لیے مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹہل رہے تھے، دیوار کے ساتھ ٹہل رہے۔ تو میں نے مجھ سے کہنے لگے جی وہ تعویذ دے دیں، تو میں نے کہا نماز کیوں نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ کہنے لگا جی انشاءاللہ شروع کرتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، آپ کے لیے تعویذ ہے ہی کوئی نہیں، کیسے تعویذ اثر کرے گا؟ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے تو رب کے رب ہونے کا انکار کیا ہے۔ آپ تو ڈھٹائی کے ساتھ کھڑے ہیں، نہیں میں نے پڑھنی، بہانا ہے۔ میں نے کہا نہ کسی بھائی نے، نہ کسی سسرال والے نے، نہ کسی دوست نے، نہ کسی اور نے، تیرا کسی نے نقصان نہیں کیا، تو نے جتنا کیا اپنا خود نقصان کیا، جتنا کیا ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ بات فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے چودھری صاحب کا ملازم کہنے لگا سیٹھ صاحب کا، نواب صاحب کا، اور یہ جب میں لفظ چودھری کہتا ہوں تو اس سے مراد صرف برادری کا چودھری نہ لے لیا کریں۔ آج جس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہی چودھری بن جاتا ہے، آج اس سے کوئی مخصوص برادری مراد نہیں ہوتی، یہ سمجھ لے۔ میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ دیکھے، الا ماشاءاللہ۔ تو سیٹھ صاحب تھے، مالدار صاحب تھے، چودھری صاحب تھے، وہ باہر کھڑے تھے، تو ان کا ملازم کہنے لگا چودھری صاحب اجازت دیں تو نماز نہ پڑھ لوں؟ پڑھ لو۔ اب وہ نماز پڑھنے گیا تو کبھی کبھی نا نماز میں دل لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو محسوس ہوا ہوگا کہ مسجد سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، سجدے سے سر اٹھانے کو دل، کسی شاعر نے کبھی وہ بیٹھا تھا تخیل میں تو 2-4 شعر کہہ دیے تھے، کبھی اس نے کہہ دیے تھے، اس نے کہا تھا مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، اور نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے، دم سجدہ خود کو ہی توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ تو دل نہیں کرتا نکلنے کو مسجد سے۔ سیٹھ صاحب پریشان ہو گئے، باہر کھڑے ہیں، سودے کا دھیان رکھا ہوا ہے، باہر گاڑی کی بیل بجاتے رہے، کوئی نہ آیا۔ بزرگ فرماتے ہیں جب تھک ہار گئے نا سیٹھ صاحب تو دروازے کے آگے کھڑے ہو کے کہنے لگے اور تینوں کیڑا نہیں پیا باہر آن دیندا، تینوں کیڑا نہیں؟ تو بندہ بڑا سیانا تھا، کہندا مینوں وہ نہیں باہر آن دیندا جڑا تینوں اندر دی پیا آن دیندا، جڑا تینوں اندر نہیں نہ پیا آن دیندا او مینوں۔ ملا رومی نے اس کا جواب دیا ہے۔ ملا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تو نہ سمجھا کر کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو پھر بھی مالدار ہوں، میں مسجد نہیں جاتا تو پھر بھی میں جائیداد والا ہوں، میں کچھ بھی نہیں، میں نہیں سجدہ کرتا تو پھر بھی میرے بڑے بارے نیارے ہیں۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالک سزا دیتا ہے، اللہ سزا دیتا ہے، سزا۔ حضور کیا فرمایا؟ پیسے دے کے، اولاد دے کے، جائیداد دے کے، کہتا یہ سارا کچھ لے، باہر نکل جا، میرے گھر نہ آنا، نکل جا یہاں سے، میرے گھر اسے سجدے کی توفیق اگر اللہ نہیں نہ دیتا تو سمجھا ہی نہیں، یہ تو سزا ہے رب کریم کی۔ اس نے تجھے سارا کچھ دے کے اپنے گھر سے نکال دیا کہ نکل جا، نکل جا، کوئی شے نہیں، اور جسے کچھ بھی نہیں دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آئے معراج سے واپس تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بلال تو کون سا عمل کرتا ہے، کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے چلنے کی آواز سنی ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہنے لگے محبوبہ میرا کوئی عمل آپ کی آنکھوں سے اوجھل تو ہے نہیں، حضور بس ایک میرے اندر ہے بات جو میں نے پکی کی ہوئی ہے۔ محبوب نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل ضرور پڑھتا ہوں، 2 رکعت۔ اور سن لے حضور نے کیا فرمایا، فرمایا تیرے ان 2 رکعتوں کی برکت سے جو تو وضو کے ساتھ پڑھتا ہے تو زمین پہ چلتا ہے پر تیرے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنائی دیتی ہے۔ تو بھئی عروج تو عبادت سے ملے گا، عروج تو ریاضت سے ملے گا، اور اگر عبادت ہی تیرے اوپر بوجھ ہے، نماز تیرے لیے مشکل ہے، سجدہ تیرے لیے کٹھن، تم اپنے آپ کو مشکل محسوس کرتا ہے، تو پھر کس طرح تیرا خدا سے رشتہ قائم ہوگا؟ مقام بندگی کی تو لذت ہے۔ حضرت یوسف بن عبداللہ بن عبد السلام، یہ حضرت عبداللہ بن سلام کے بیٹے تھے،
یہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن سلام حضور کے صحابی تھے، اور حضرت ابو دردہ ان کا آپس میں بڑا دوستانہ تھا۔ کہتے ہیں میں ملنے چلا گیا، حضرت سیدنا ابو دردہ بیمار تھے، تیمارداری کرنے گیا۔ کہتے ہیں میں جب گیا تو مجھ سے کہنے لگے بھتیجے تو کیسے آ گیا؟ میں نے کہا آپ کا اور میرے ابا جی کا یارانہ بڑا تھا، دوستی نبھانے آیا ہوں، تو آپ پر آخری وقت تھا، نزع کا عالم تھا، میں نے کہا کوئی نصیحت کریں۔ تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے بیٹا مجھ پر وہ وقت ہے کہ بہت بڑا جھوٹا بھی اس وقت میں سچ ہی بولتا ہے، اس وقت میں سچ بولتا ہے، سچ۔ آپ فرمانے لگے میں رسول اللہ کا غلام رہا ہوں، ابو بکر صدیق کا مشیر رہا ہوں، فاروق اعظم کا مشیر رہا ہوں، میں نے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا ہے، جاتے جاتے تجھے نصیحت کر رہا ہوں، پلے سے باندھ لینا۔ حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام کہنے لگے حضور کہیے۔ فرمانے لگے بیٹا سجدہ کبھی نہ چھوڑنا، سجدہ نہ چھوڑنا، سجدہ نہ چھوڑنا۔ حضور کیا ملتا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ بول کے بتائیے، اس بات کو سمجھیے۔ فرمایا جب کسی نے سر رکھا ہو نا سجدے میں، مٹی پہ، صف پہ، سیمٹ پہ، اس نے مسجد میں سر سجدے میں رکھا ہو تو یہ سر اس نے سجدے میں نہیں رکھا ہوا، یہ تو اس کا رب کے قریب چلا گیا سر۔ بندے کا اللہ سے قرب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ کس جگہ؟ اس لیے حضور نے فرمایا سجدے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، سجدے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ بندگی کی لذت، سرور، کیف، اس کے ذائقے۔ حضرت احنف بن قیس تابعی ہیں، صحابی کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ میں گیا، فلسطین میں مسجد اقصیٰ میں، ایک شخص کو میں نے دیکھا، بڑا نورانی چہرہ اس کا، اور بڑا اس کے وجود کے اندر عجیب سی کشش، خوشبو دور تک پھیلی ہے۔ وہ بندہ نہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، سجدہ ہی کرتا جا رہا تھا، ایک سجدہ، دوسرا سجدہ، تیسرا سجدہ، اور سجدہ کرتا تو دیر تک سجدہ کرتا، پھر سجدہ کرتا تو دیر تک۔ کہتے ہیں جب وہ فارغ ہوا تو میں نے گزارش کی، کہتے ہیں جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے گزارش کی، میں نے کہا بزرگوں ایک بات پوچھنے کو دل کرتا ہے۔ انہوں نے کہا پوچھو۔ کہنے لگے آپ اتنے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے پوچھا تو بزرگوں نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ ہچکی بد گئی۔ پھر میں نے کہا حضور میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی، آپ تو پریشان ہو گئے؟ کہنے لگے پھر رونے لگے۔ میں نے پھر کہا حضور آپ، میں نہیں پوچھتا سوال، کرتے پھر رونے لگے۔ 3 دفعہ روئے تو کہنے لگے سنو میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، میں نبی پاک کا، میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ بولیے، اللہ گناہ بھی معاف کرتا ہے، رب اسے نیکی بھی عطا کرتا ہے، اور اپنی بارگاہ میں اس کا درجہ بھی بلند فرماتا ہے۔ ایک سجدہ اور 3 فائدے، گناہ بھی معاف ہوئے، نیکی بھی ملی، اور درجہ بھی بلند ہوا۔ کہتے ہیں یہ کہہ کے بزرگ پھر رونے لگے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے کہا حضور اگر ناراض نہ ہوں تو مجھ پر تو کیفیت ہی عجیب طاری ہو گئی ہے، آپ کے اس رنگ نے میرا بھی رنگ بدل دیا ہے، پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ پوچھ سکتا ہوں آپ کون ہیں؟ کہتے جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے پھر آنسو پونچھے، کہنے لگے میں رسول اللہ کا نوکر ابو ذر غفاری ہوں، میں ابو ذر غفاری ہوں، میں اپنی زندگی سجدے میں بتانا چاہتا ہوں، میں وقت اللہ کے حضور سجدہ کر۔ ہمارے ہاں میں نے اس دن بھی کہا تھا، ہمارے ہاں لوگوں نے بہانہ بنا لیا ہے حضور بخشوا دیں گے، محفل نعت 6 گھنٹے کی، نماز 5 منٹ کی، حضور بخشوا دیں گے۔ سنو نا جنہیں حضور بخشوا رہے ہیں، حضور انہیں بتا کیا رہے ہیں؟ حضور انہیں بتا کیا رہے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا انداز ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں حضور کو وضو کرایا کرتا تھا، بخاری مسلم میں۔ ایک دن حضور نے فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ کچھ مانگ لو، تو کہتے ہیں میں نے مانگا تو پھر میں نے بھی وہ چیز مانگی جو سب سے قیمتی تھی۔ میں نے کہا حضور جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کی دیوار کے دوسری جانب آپ کا حجرہ انور ہو، جس کی دوسری سائیڈ پہ آپ کا گھر ہو، تو اڈی میری کاند سانجی ہو گئے، وہ والا مکان چاہیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جا تجھے دیا، جا تجھے، بولیے جا تجھے، کمال ہو گئی، جا تجھے دیا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، میں جا تجھے دیا۔
ایک میری بات یاد رکھنا حضور کیا فرمایا اپنی زندگی میں سجدے زیادہ کرنا. کیا زیادہ کرنا؟ چلو سارے بولے ایک دفعہ, کیا کرنا؟ کیا زیادہ کرنے؟ تو حضور بھی فرماتے ہیں میرا جنت میں پڑوسی وہ ہوگا جو سجدے زیادہ کر کے آئے گا. تو میرے بھائی اگر تو سجدہ ہی نہیں کرتا, تو اس لذت سے ہی ناشنا ہے, نماز جلدی کی, باقی سارے کام لیٹ کے, مسجدوں میں بیٹھے ہیں لوگ, خوش گپیاں چل رہی ہیں, بڑے بڑی لمبی, نماز کا وقت آیا تو چھوٹی ہو گئی, فٹافٹ کرو. نماز, عبادت, ریاضت, یہ تو بندے کو اللہ کے قریب. حضرت عبداللہ بن جعفر, حضرت جعفر طیار کے بیٹے تھے, نبی پاک کی پھپھی کے بیٹے تھے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ, وہ انتقال کر گئے. ان کا جب وصال ہوا تو 10 لاکھ دینار کا قرضہ تھا ان پر, اور جو زمین انہوں نے چھوڑی وہ زمین بنجر تھی. لو سن لے, جن پر قرضہ چڑھا ہوا ہے وہ نسخہ بھی سن لے. جن پہ قرضے ہیں نا, جو تنگ دست ہیں, جو روز رکے بھیجتے ہیں دعاؤں کے کہ بڑی پریشانیاں, وہ وظیفہ سنیں, وہ وظیفہ سنیں. ہمارے زمانے میں وظیفے لینے کا رواج نہیں, تویز لینے کا رواج ہے. لینا چاہیے, تویز بری چیز نہیں, اچھی چیز ہے, لیکن زیادہ کام برکت والا کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنا. کیا کام ہے؟ سجدہ کرنا برکت والا کام ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں میں نے قرضہ لینا تھا زبیر بن عوام سے, وہ وصال کر گئے. میں ان کے بیٹے کے پاس گیا, عبداللہ بن زبیر کے پاس. میں نے کہا پیسے لینے تھے. کہا بالکل لینے ہیں, میرے ابا جی مجھے وصیت کر کے گئے, لکھ کے گئے کہ یہ پیسے دینے, اور وہ یہ لکھ کے گئے ہیں, میں زندگی بھر کوشش کرتا رہا ہوں, ادا نہیں ہو سکے. بیٹا تیری ذمہ داری ہے میرے قرضے ادا کرنا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں انشاءاللہ آپ کی رقم دے دوں گا. تو عبداللہ بن جعفر طیار کہنے لگے بھائی ہم دونوں آپس میں ہیں, کوئی شے نہیں چھوڑ کے گئے آپ کے ابا جی, کوئی چیز نہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ یہ صحابہ کا ذرا انداز دیکھیے گا بندگی کا, کوئی چیز نہیں چھوڑی. تو حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے ایک زمین کا ٹکڑا ہے, وہ بھی بنجر ہے, اس میں بھی کوئی کھیتی نہیں اگتی, سبزہ نہیں ہوتا, بنجر ہے, پانی کوئی نہیں, اور وہ اتنی خشک ریتلی زمین ہے کہ بڑا مشکل کام ہے وہاں سیراب کرنا, بے آباد زمین ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر کہنے لگے تو اس طرح کر, وہ مجھے ساری نہ دے, اس میں سے تھوڑی سی مجھے دے دے, میں 10 لاکھ دینار کے عوض وہی رکھ لیتا, تیرے باپ کا قرضہ ادا ہو گیا, دے تو صحیح. انہوں نے کہا آپ کیا کریں گے, وہ تو کسی کام کی نہیں, چند کوڑیوں کی بھی نہیں, فرمایا مجھے دے دو, میں جانوں اور میرا کام جانے. او بھائی یہ تھے بندگی والے لوگ, یہ تھے جن کا رب سے رشتہ ہے, جنہوں نے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر بندگی سیکھی تھی. کہتے زمین کا ٹکڑا لے لیا, بنجر بے آباد ریتلی زمین, جب میرے حصے میں آئی پہلے دن اپنے غلام سے کہنے لگے جو جگہ تجھے زیادہ سخت لگتی ہے نا وہاں میرا مصلی بچھا دے, جو تجھے زیادہ بنجر بے آباد لگتی ہے وہاں مصلی بچھا. غلام نے مصلی بچھایا تو عبداللہ بن جعفر نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی. یہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں, حضرت علی کے بھتیجے, انہوں نے نیت باندھی نماز کی, سر سجدے میں رکھا, رونے لگے, کہنے لگے اللہ میں بھی تیرا بندہ اور جس سے لینے تھے وہ بھی تیرا بندہ, خداوندہ ہمارے درمیان مہربانی فرما, کرم نوازی کر, رحمت کا فیصلہ فرما. اتنا روئے کہ مصلی بھیگ گیا. کہتے اتنا تڑپ رہے تھے کہ صحابہ اکٹھے ہو گئے ان کے گرد, مصلی بھیگ گیا. جب بھیگا ہوا مصلی نماز مکمل کر کے اٹھایا نا, کہتے مصلی اٹھایا تو نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا, اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. فرمایا بناؤ حوض, کرو کھیتیاں سیراب. فرماتے ہیں جہاں ایک درخت نہیں اگتا تھا اللہ نے پورا باغ اگا دیا, جہاں ایک پھل نہیں ہوتا تھا وہاں عالی شان پھل لگ گئے, قرضے بھی ادا ہوئے. حضرت زبیر بن عوام کے بچوں کے پاس مال دولت بھی بچ گیا. لوگ جب کہتے ہیں یہ ساری کس چیز کی برکت ہے, اور فرماتے یہ ساری سجدوں کی برکت ہے, یہ رب کی بندگی کی برکت ہے جی. اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی مسلمان توجہ نہیں کرتا, توجہ نہیں. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہاں کوئی حکومت اعلان کرے نا کہ ہر نماز کے بعد 500 روپیہ, کتنا جی؟ میرے خیال کسی بھی نہیں ہونا مسجد سے. اور خدا کے بندو بات سمجھو, رب فرماتا ہے تو مسجد آدھا میں تجھے برکت عطا کروں گا, میں تجھے برکت دوں گا. میں ایک صحابی کہتے ہیں مجھے اکثر یہ حضور کا فرمان سنتا تو میرے دل میں خیال آتا آخر اللہ کس طرح برکت دیتا ہے اللہ آخر. ایک صحابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرو اللہ برکت دے گا.
میرے دل کے اندر خیال آیا کس طرح، آخر اللہ کس طرح سے نوازتا ہے، رنگ کیا ہے؟ کہتے میں یہ بات سوچ کے نا تو مجھے قضائے حاجت کی حاجت ہوئی، پخانہ پیشاب کے لیے میں نکلا تو ایک جگہ دور جا کے میں بیٹھا کھیتوں میں، دور جا کے کہتے میں پیشاب کر رہا تھا تو ایک چوہا اپنے بل سے نکلا اور ایک ہیرا میرے پاس رکھ گیا، میں پیشاب کر رہا ہوں، کہتے پھر گیا اندر تو ایک ہیرا اور رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، کہتے 15 ہیرے چھوڑ گیا۔ اب میں فارغ ہوا، وہ ہیرے اٹھائے گھر نہیں لے کے گیا، مسجد نبوی میں گیا کہ حضور سے پوچھوں میرے لیے جائز بھی ہیں کہ نہیں، بلوں سے نکل رہے ہیں، بلوں سے پیسے نکل رہے ہیں، ہمارے سارے بلوں میں ہی چلے جاتے ہیں، بلوں سے پیسے آ رہے ہیں صحابہ کو، برکت دیکھیں عبادت، بلوں سے پیسے آ رہے ہیں، بل سے۔ فرماتے ہیں میں وہ ہیرے اٹھائے تو در رسول پہ، جب میں نے پہلا قدم رکھا نا مسجد نبوی میں تو مجھے بتانا نہیں پڑا، میرے مصطفیٰ نے میرا چہرہ دیکھا اور مسکرا کے فرمایا پتہ چلا ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے، خبر ہوئی ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے؟ فرمایا رب کی بارگاہ میں جھکے رہو، وہ تمہیں وہاں سے دے گا تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا، اس کے حضور تو آؤ، اس کی جانب تو توجہ کرو۔ بندگی کی اپنی ایک لذت ہے، سجدے کا اپنا ایک ذائقہ ہے۔ اگر آپ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادات کو ملاحظہ کریں نا تو سرکار کی زندگی میں کثرت ہے عبادت کی۔ اعلان نبوت سے پہلے کتنے کتنے مہینے حضور غار حرا میں عبادت کرتے تھے، تنے تنہا، حرم کعبہ قریب تھا لیکن وہاں رش ہوتا تھا، لوگ ہوتے تھے۔ فرمایا میں اکیلے میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں۔ کتنے کتنے ایام حضور غار حرا میں عبادت کرتے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور کا یہ رنگ ہوتا، اتنے لمبے سجدے کرتے کہ لگتا روح مبارک کی پرواز کر گئی، اتنے لمبے سجدے کرتے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے حضور چلے گئے، مدینے میں نظر ہی نہیں آ رہے، صحابہ پریشان، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی ڈھونڈتے پھرتے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں۔ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر گھومتے گھومتے جبل سلا کی پہاڑی کے قریب گئے تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس سے پوچھا تم نے میرے محبوب کو تو نہیں دیکھا؟ تو کہنے لگا مجھے نہیں پتا تمہارے محبوب کون ہے۔ ایک آدمی آج 3 دنوں سے غار میں رو رہا ہے، اتنی شدت کے ساتھ روتا ہے کہ میری بکریاں جا کے غار کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں اور بکریاں بھی روتی ہیں، میں بڑا کھینچتا ہوں پر لوٹتی نہیں، رات کو گھر لے کے جاتا ہوں تو جاتی نہیں، سویرے باڑے سے نکالتا ہوں تو دوڑی ہوئی آتی ہے، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ دودھ پہلے سے بھی زیادہ دیتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یہی تو میرے رسول پاک علیہ السلام کے نبی ہونے کی علامت ہے۔ صحابہ کو بلایا، 3 دن سے حضور سجدے میں، کتنے دنوں سے؟ یہاں سجدہ لمبا ہو جائے تو امام کے پیچھے لوگ بھاگنے لگتے ہیں کہ صاحب آپ تو فارغ ہیں، مجھے تو ڈیوٹی پہ بھی جانا تھا۔ 3 دن سے حضور سجدے میں، اتنا طویل سجدہ، اتنا طویل۔ صحابہ کہتے ہیں قدموں میں جا کے لگے، محبوبہ بس کریں آ جائیں۔ حضور نے فرمایا رب نے سورہ ہود نازل کر دی ہے، سخت حکم آ گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تیری امت سے حساب پوچھوں گا، میں اپنے رب کو منا رہا ہوں، بکر جاؤ مجھے منا لینے دو۔ حضور نے ہمیں بتلایا ہے کہ رب کو سجدہ کریں تو رب مانتا ہے، اس کو منانے کا طریقہ سجدہ کرنا ہے، جھکنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ کہا وہ مانے گا تو میں آؤں گا۔ تڑپ گئے صحابہ۔ اور ایک روایت ایسی بھی ہے کہ جب بات نہ بنی تو حضرت فاطمہ سے عرض کیا، حضرت فاطمہ شام کا سناٹا چھایا، اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹا، دائیں بائیں شہزادوں کے لیا تو حضور کی بارگاہ میں گئیں، کہنے لگی محبوبہ بس کریں گھر آ جائے، مدینہ سونا ہو گیا ہے، مسجد نبی کی دیواریں بھی روتی ہیں، یا رسول اللہ ستون مجھ سے آپ کا پوچھتے ہیں، گھر آئیں۔ نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بھی ساتھ والے کونے میں سجدے میں گر گئیں، پھر دعا ہوئی، پھر التجا ہوئی۔ حضرت جبریل آئے، کہنے لگے محبوبہ رب کہتا ہے سار اٹھاؤ، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرماتا ہے میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور تو سجدے کے عالم میں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ہم مسجد نبی سے نکلے تو سامنے ایک باغ آیا، حضور فٹافٹ گئے اور باغ میں سر سجدے میں رکھ دیا، دیر تک حضور نے سجدہ کیا، اتنا لمبا کہ جیسے کسی کی روح پرواز کر گئی۔ کہتے میں حضور فارغ ہوئے تو عرض کی حضور اتنے لمبے سجدے کی وجہ؟ تو فرمایا میرے پاس جبریل آئے تھے،
اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ رب کہتا ہے آپ کا جو امتی ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، اللہ اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ تو میں نے کہا سجدہ کر کے شکر نہ ادا کر لوں؟ اس بات پر میں سجدہ کرنے لگ گیا۔ اس بات پر ایک دوست کے ہاں بیٹا ہوا، مجھے کہنے لگے مبارک ہو بھتیجا آیا ہے۔ میں نے کہا خیر مبارک۔ بڑے عرصے کے بعد اللہ نے نوازا، یعنی 5 کلو مٹھائی بھیجی آپ کی جانب، دوستوں کو کھلا دیجیے گا۔ میں نے کہا اور کتنی بانٹی ہے؟ کہنے لگے منوں کے حساب سے۔ باقی معاملات کیسے؟ کہنے لگے کیا بات ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، لاچاروں کو، سب کو دیا ہے۔ تو میں نے کہا نفل کتنے پڑے؟ کہنے لگا ٹائم نکالتا ہوں میں۔ ٹائم بیٹا کس نے دیا؟ شکر کس کا ادا کرنا تھا؟ بھئی یہاں حال یہ ہے ہمارا کہ ہمیں 2 رکھتے تھوڑی مشکل ہیں۔ اگر کہا جائے کہ 25 من مٹھائی تقسیم کرنی ہے تو وہ آسان ہے۔ ہم نے اپنے لیے عبادت کو، ریاضت کو بوجھ سا بنا لیا ہے، اس کو اتاریں، کچھ بھی مشکل نہیں۔ رب کی بارگاہ میں جتنا بندہ جھکتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ اسے اور عزت عطا کرتا جاتا ہے۔ بزرگوں سے کسی نے پوچھا تھا کہ میری اللہ قبول بھی ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہنے لگے رب کو تیری پہلا سجدہ قبول تھا تو تب اس نے دوسرے کی توفیق دی تھی، اسے تیری فجر قبول تھی تو تجھے زور پڑھنے کی توفیق دی، اس نے تیرا پہلا روزہ قبول کیا تو دوسرا رکھنے کا موقع دیا۔ یہ علامت قبولیت۔ میرے محبوب نے فرمایا بندگی کرو، اس کے حضور آؤ، کبھی کا صلاۃ اللیل پڑھو، کبھی کا تہجد پڑھو، کبھی کا اشراق پڑھو، کبھی کا چاشت پڑھو، کبھی کا اوابین پڑھو۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہو سکے تو اٹھ کے تہجد پڑھو، باقی نمازوں پہ رب تمہیں ثواب دے گا۔ اگر تہجد پڑھو گے تو رب تمہاری طرف دیکھ کے مسکرائے گا، جو اس کی شان کے لائق ہے وہ مسکرائے گا۔ مصلی آباد کرے، مصلی آباد کرنے سے روحانی زندگی آباد رہے گی، من کے اندھیرے دور ہوں گے، روح کی کساوتیں دور ہوں گی۔ انسان اللہ سے جڑا ہوتا ہے تو اس کی بندوں کی جانب توجہ ہی کم جاتی ہے۔ حسد کون کر رہا ہے، مخالفت کون کر رہا ہے، جھگڑا کون کر رہا ہے، بغض کون پیدا کر رہا ہے، ان چیزوں سے وہ ویسے ہی بچا رہتا ہے۔ میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سجدہ کرتے۔ قیامت کے دن حضور شفاعت کس طرح کریں گے؟ سجدہ کر کے 4 سجدے کریں گے حضور۔ بخاری مسلم میں موجود ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جب امتیں پریشان ہو کے نبیوں کے پاس جائیں گی تو پھر میرے پاس آئیں گی، جب میرے پاس آئیں گی تو میں سجدہ کروں گا اور خدا سے کہوں گا یا اللہ ان کا حساب تو شروع کر۔ فرمایا میرے ایک سجدے سے اللہ حساب شروع کرے گا، پھر میرے غلام رہ جائیں گے جنہوں نے بہانے بنائے ہوں گے، نماز پڑھی ہوگی، یہ بہانہ ہے خدا کی رحمت حاصل کرنے کا۔ جن کے پاس تو کچھ ہوگا وہ تو اس بہانے کے سبب چلے گئے، گناہگار رہ گئے، تڑپ کے کہیں گے محبوبہ ہم کیا کریں؟ تو حضور فرماتے ہیں میں لمبا سجدہ کروں گا۔ فرماتے ہیں میں لمبا سجدہ جب کروں گا تو رب لمبے سجدے کے بعد فرمائے گا محبوب سر اٹھائیے، آپ مانگیے میں عطا کرتا ہوں، آپ سوال کیجئے میں دیتا ہوں، آپ سفارش کیجئے میں قبول کرتا ہوں۔ تو میں اللہ میرے گناہگاروں کو بخش دے۔ رب کہے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے لے جائیے، لے جائیے، لے جائیے اسے۔ ایک حدیث میں ہے جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے لے جائیے۔ حضور فرماتے ہیں ان کو جنت میں بھیج کے میں پھر سجدے میں گر جاؤں گا۔ لمبا سجدہ، تیسرا سجدہ، اے اللہ مہربانی کا رحمت فرما۔ اللہ کہے گا محبوب سر اٹھاؤ، جو مانگو گے میں دوں گا، یا اللہ اور فضل کر۔ جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے محبوب اسے بھی جنت میں لے جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میں اور سجدہ کروں گا، پھر جس کے دل میں اس سے بھی کم ایمان ہوگا اسے بھی لے جاؤں گا۔ صبح قیامت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام امت بھی سجدہ کر کے بخشوائیں گے۔ جب حضور سجدے کر رہے ہیں تو امت کیوں نہیں کر رہی؟ حضور سجدے کر کے بخشوائیں گے، امت سجدہ ہی نہیں کر رہی، توجہ ہی نہیں کر رہی۔ میرے بھائی سجدے کی اتنی کیفیت ہے، عبادت کی اتنی لذت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تیز آندھی آتی تو حضور نماز پڑھنے لگے، تیز آندھی آتی تو نماز پڑھتے، بارش نہ ہوتی تو نماز پڑھتے، بارشیں زیادہ ہوتی تو نماز پڑھتے، سورج گرہن ہوتا تو حضور نماز پڑھتے، چاند گرہن ہوتا تو نبی پاک، بلکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں گرہن لگا چاند کو تو حضور نے فٹافٹ سر سجدے میں رکھ دیا، اور نماز کے بعد حضور رونے لگے، کہنے لگے اے اللہ تو نے کہا نہیں تھا کہ میں تیری موجودگی میں انہیں عذاب نہیں دوں گا؟ اللہ درگزر کر اپنے بندوں سے، رحمت فرما، کرم نوازی فرما۔ فرمایا ہر موقع پر حضور نماز پڑھتے۔ سید عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کبھی کبھی میرے بسترے نور میں حضور ہوتے، فرماتے ابو بکر کی بیٹی تو اجازت دے تو رب کو راضی نہ کر لوں؟
میں کہتی میری کیا جرت ہے؟ تو حضور نماز کی نیت باندھتے، بخاری مسلم میں لفظ ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ قدموں میں ورم آ جاتا، اتنی لمبی بندگی فرماتے کہ قدم مبارک سوج جاتے، ورم آتا۔ میں عرض کرتی حضور آپ کی برکت سے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنی آہوزاری کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو محبوب بنایا ہے، شفاعت کا حق دیا ہے، سب سے اعلیٰ امت دی، حضور اتنی آہوزاری؟ تو حضور فرماتے عائشہ تو نے بتایا ہے نا رب نے مجھے بڑا دیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، اب میں رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ میں لمبی نمازیں پڑھ کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ میرے بھائی نماز نہیں تو انسان کاہے کا، سجدہ نہیں تو اس نے زندگی کہاں بتا دی؟ اگر اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی نے سر سجدے میں رکھا تو ماتھے پہ مٹی لگ گئی، وہ جھاڑنے لگے، میرے قریب نے فرمایا نہ جھاڑ، جب تک سجدے کی مٹی پیشانی پہ رہتی ہے اللہ کے فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں، اس سے رہنے دو، یہ تو لذت ہے۔ عزت والا وہ ہے جو مالک کی بارگاہ میں۔ حضرت صلہ بن اشیم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں بڑے عبادت گزار تھے، نیک تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نوجوانوں کا دل کیا کہ ذرا اس صحابی کی عبادت کا تو پتہ کریں کس طرح کی ہے، عبادت کا تو پتہ کریں۔ فرماتے ہیں جنگ کا موقع تھا، رات کے وقت جب دنیا سو گئی نا تو وہ بھی لیٹ گئے، جب دیکھا سب لوگ سو گئے تو چپکے سے اٹھے تو جنگل میں چلے گئے، جنگل میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی۔ حضرت صلہ بن اشیم صحابی ہیں، وہاں نماز پڑھنے لگے، کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے ہو گیا کہ پتہ تو کروں کس طرح پڑھتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو شیر آ گیا، شیر نے آ کے دھاڑا، للکارا، فرماتے ہیں میں ڈر کے درخت پہ چڑھ گیا۔ حضرت صلہ بن اشیم نے نماز کا سلام پھیرا، اطمینان کے ساتھ شیر سے کہنے لگے اور جا چلا جا کہیں اور رزق تلاش کر، میں تو اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، میں تو اس کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں، مجھ پر تیرا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ جب جنگلی درندوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا تو کسی اور درندے کا عبادت گزار پہ قبضہ ہو سکتا ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی جو درندوں سے بچنا چاہے، ظالموں، جابروں، فاسقوں سے بچنا چاہے، وہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکائے، وہ اس کے حضور حاضری دے جو بچنا چاہے۔ میرے بھائی رمضان المبارک آیا، مسجدیں بھری، 2-3 دن 4 دن نئی صفیں خریدی لوگوں نے، پھر 2-4 روزے گزرے، پھر چند دن گزرے، پھر وہی معمول کے نمازی، معمول کے نمازی۔ ایک بات بتاؤ، گکھڑ میں نا 4-5-6 قبرستان ہیں، ان قبرستانوں کی تختیوں کو کبھی پڑھیں جا کے، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی وجہ سے حکومتیں چلتی تھیں، وہ سو گئے تو پیچھے کام بند ہو گیا، کیا ہوا؟ کام چل رہا ہے کہ ختم ہو گیا؟ بیٹا جس کا گزارا نہیں نہ ہوتا باپ کے پاس، وہ کہتا ہے میں جی نہیں سکوں گا، وہ بھی جیتا ہے اور کھل کے جیتا ہے۔ بی بی کہتی ہے میرے تو سر سے تاج اٹھ گیا، زندگی کیسے گزرے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب ہوتا۔ 20-20 سال عورتیں بیوہ کی زندگی گزار کے چلی جاتی ہیں۔ یہ جو ہم نے اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ رکھا ہوا نا، جھوٹ بولتے ہیں بہت سارے لوگ مجھے وقت نہیں ملتا نماز کا، یہ بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑی۔ مجھے میرا کوئی دوست کہے نا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کے پاس آنے کا، تو ہو سکتا ہے میں بگڑ جاؤں، تو کیسا یار ہے، ملنے کا ہی ٹائم نہیں تیرے پاس؟ وہ میرے بھائی تو اللہ سے ہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تیرے پاس آنے کا، اور رب سے ہی کہہ دیا تو نے، اللہ سے ہی کہہ دیا ہے۔ نماز اتنا ضروری کام کہ حضور کا وصال کا وقت آیا، عین اس وقت بھی حضور نے فرمایا میری 2 باتیں یاد رکھنا۔ حضور کیا فرمایا کہ غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، دوسرا اپنی نماز کی حفاظت کرنا، اسے چھوڑنا نہ۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب حضور کو بڑی نکاہت ہو گئی، بظاہر قدم نہیں اٹھایا جاتا، اس وقت بھی فرمایا مجھے 2 بندے اٹھا کے لے جاؤ، میں مسجد جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ نماز اتنا بڑا کام کہ حضور نے فرمایا جو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہ پڑھ سکے اشارے سے پڑھے۔ چھٹی کسی کو دی، ہم نے خود ہی چھٹی کر لی ہے، خود ہی۔ اور یہ یاد رکھیں پکی بات ہے، قبر میں نہ بیٹا آئے گا نہ بیٹی آئے گی، میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، جھوٹ ہے سارا، رجسٹریاں ساری اپنے نام رکھی ہوئی ہیں، بینک بیلنس اپنے نام، بچے تو منتیں کرتے ہیں کہ چلو تھوڑے ہی دو میں کاروبار کر لوں، کوئی نہیں، قریب بھی نہیں آنے دیتے، جھوٹ بولتے ہیں بچوں کے نام پہ، ہر شے پکی کی ہوئی اپنے نام، اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، اپنی مرضی کو دیتے ہیں جس کو دینا ہوتا ہے، بلکہ بہت سارے تو ناانصافی بھی کرتے ہیں۔ او بھائی سمجھ لیں اس بات کو، پرکھیں، اپنے لیے کچھ کر کے جائیں،
اگر خدا سے بندگی کا رشتہ ہو، مولا علی شیر خدا پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت علی فرمایا کرتے تھے میں نے تو دعا کی ہے خدا بندہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا۔ اگر نماز نہ ہوئی تو جنت میں دل کیسے لگے گا؟ بغیر نماز کی طبیعت کیسے رچے گی؟ آپ یقین کریں نماز انسان کو بناتی ہے، نماز نکال دی جائے نا تو زندگی کا حسن ختم ہو جائے۔ لوگ ٹائم دیتے ہیں 3 بجے کا، 4 بجے کا، 5 بجے کا، لیکن مذہبی لوگ ٹائم دیتے ہیں زور کے بعد کا، عصر کے بعد کا، فجر کے بعد کا۔ مسلمان کی تو ترتیب ہی نماز سے شروع ہوتی ہے۔ نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کی رات۔ کب فرض ہوئی جی؟ لیکن حضور جب گئے نا حرم شریف یہاں بھی نماز پڑھا کے گئے، لینے جا رہے تھے نماز، لیکن مسجد اقصیٰ میں بھی 2 رکعتیں پڑھا کے گئے۔ ابھی نماز آنی تھی، حضور اس سے پہلے نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ تو نماز کا تو رشتہ ہے، نماز سے تو تعلق ہے۔ نماز حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یزید کی فوجوں نے جب مدینے پہ حملہ کیا تو انہوں نے گھوڑے باندھ دیے مسجد نبوی میں، 3 دن تک نماز نہ ہونے دی معاذ اللہ۔ فرماتے ہیں میں دیوانہ بن کے حضور کی قبر کے پاس بیٹھ گیا، میں دیوانہ بن گیا کہ وہ مجھے پاگل اور دیوانہ سمجھ کے چھوڑ دے۔ فرماتے ہیں قسم اللہ کی عزت کی جب نماز کا وقت آتا تھا حضور کی قبر سے اذان کی آواز آتی تھی، قبر انور سے جماعت کرانے کی آواز آتی تھی، قبر کے اندر سے۔ گویا میرے مصطفیٰ شاید اسی لیے حضور نے 2 غلاموں کو ساتھ رکھا ہے، اذان بھی ہوتی رہے جماعت بھی ہوتی رہے۔ حضور تو اندر بھی جماعتیں کرا رہے ہو بھائی، وہاں بھی جماعتیں ہو رہی ہیں، اور تو یہاں نماز نہیں پڑھ رہا اور بہانہ بنا کے کھڑا ہے بہانہ بنا کے۔ نہ ایسا کر، وہ بھی جتنا وقت ملے مسجد میں جا کے گزارے، قرآن شریف کے ساتھ گزارے، ذکر کے ساتھ گزارے، عبادت کے ساتھ گزارے۔